بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل 365 حكاية، 365 بہترین قصے۔ بہترین کا مطلب یہ ہے کہ مختصر قصے ہے، اس لیے آج اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے لگتے ہیں۔ تو سال میں چونکہ 365 دن ہیں، اس لیے ہر دن کا ایک قصہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ایسا کیا گیا ہے کہ کبھی کبھار ایک قصے کو 2 دن میں بیان کیا گیا ہے، تو ہم اس کو پورا ہی بیان کریں گے اور انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لے گا، مختصر قصے ہیں۔ یہ اوپر لکھا ہے ینائر، ینائر کا مطلب ہوتا ہے جنوری۔ اليوم الاول یعنی پہلا دن، پہلا دن کا مطلب یہ ہے کہ 1 جنوری کو یہ قصہ سنایا جائے۔ الفأرة المغرورة، مغرور چوہا۔ كانت هناك فأرة مغرورة جدا، وہاں ایک مغرور چوہا تھا، بہت زیادہ مغرور۔ وجدت عملة عندما كانت تكنس بيتها، جب وہ اپنے گھر کو جھاڑو دے رہی تھی یعنی گھر کو صاف کر رہی تھی تو اس کو کچھ پیسے ملے، عملہ کہتے ہیں کرنسی کو، اس کو کچھ کرنسی ملی۔ صاحت یا للحظ، فوراً چیخ اٹھی اور کہنے لگی ہائے میری قسمت، یمکننی شراء شریط لشعری، میرے بالوں کے لیے مجھے ہیئر بینڈ خریدنا ممکن ہوا۔ لا لا، نہیں نہیں، من الافضل ان اضعه فی ذیلی، بہتر یہ ہے کہ میں اس کو اپنے دامن میں رکھ لوں۔ اشترت الشریطہ، اس نے ہیئر بینڈ خرید لیا، جس کو عورتیں اپنے بالوں میں اوپر لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے، وہ اس نے خرید لیا۔ ووضعته فی ذیلها، اور اس کو اپنے دامن میں رکھا۔ وبدأت تکنس باب منزلها، اور اپنے گھر کے دروازے کو جھاڑو دینے لگ گئی۔ وہی تغنی بدون توقف، اور وہ گانا گا رہی تھی بغیر کسی توقف کے۔ مر حمار صغیر، ایک چھوٹا سا گدھا وہاں سے گزرا۔ وسلم علیہا بطریقۃ ودودہ، اور ایک پیار والے انداز میں اس پر سلام کیا چوہے کو، قائلا، یوں کہتے ہوئے، یا لک من جمیلہ، تم کتنی خوبصورت ہو، هل تريدین ان تتزوجینی، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ مجھ سے شادی کر لو؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لا تفکر فی ھذا، اس کی سوچو بھی مت، ھذا ما کان ینقصنی، یہی کچھ مجھے کمی تھی کیا؟ مشى الحمار حزینا، گدھا وہاں سے پریشان ہو کر چلا گیا۔ وبعد ذلك مر من هناك الدب، اور وہاں سے پھر دب گزرا، دب کہتے ہیں ریچھ کو۔ وقال لها ايضا، اور اس نے بھی ایسے ہی کہا، هل تريدين ان تتزوجيني ايتها الفأرة الجميلة، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو اے خوبصورت چوہا؟ تو اس نے کہا اتزوجك انت ايها الضخم القبيح، کیا میں آپ سے شادی کروں گی اے موٹے قبیح شکل والے بدشکل آدمی، بدشکل جانور۔ اتزوجك انت ایھا الضخم القبیح، کیا میں آپ سے شادی کر لوں گی اے موٹے اور بدشکل؟ لن يحدث هذا ابدا، ایک کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وبعد ذلك طلب منها الديك نفس الطلب، اور اس کے بعد مرغے نے بھی یہی مطالبہ کیا۔ وحیوانات اخرى کثیرہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حیوانات نے۔ ولكن المغرورة رفضت طلبهم، لیکن اس مغرورہ نے ان سب کے مطالبوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ قال القط الذي رآها من اعلى السقف، بلی نے خود سے کہا، وہ بلی کے جو چھت کے اوپر سے اس کو دیکھ رہا تھا، جاء دوری الآن، اب میری باری آ گئی۔ ارتدى افضل ثيابه، اس نے اپنے بہترین کپڑے پہنے۔ ومشط شعره جيدا، اور اپنے بالوں کو خوب کنگھی کیا۔ وذهب الى الفأرة، اور چوہے کے پاس گیا۔ وسألها بصوت معسول، اور ایک معسول آواز میں یعنی میٹھی آواز میں، معسول یعنی جس کو عسل لگا ہو، شہد والی آواز میں اس کو کہا هل تريدين ان تتزوجيني ايتها الفأرة الجميلة، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو اے خوبصورت چوہا؟ وعندما سمعت الفأرة صوته،
ورأت جمالہ، جب چوہے نے اس کی آواز سنی اور اس کی خوبصورتی دیکھی، اجابت ہو بحماسن، بڑے جذبے کے ساتھ اس کو جواب دیا، نعم نعم، جی ہاں جی ہاں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ حدث بعد فوات الاوان، تزوج القط الفأرة في جو مليء بالفرح، بلی نے چوہے سے شادی کر لی ایسی فضا میں کہ جو خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ وبمجرد انتہاء حفل الزواج، اور جیسے ہی پروگرام ختم ہوا شادی کا، قال العریس لعروسہ، دلہے نے اپنی دلہن سے کہا، فلنذهب بسرعة الى المنزل، چلیں چاہیے کہ ہم جلدی اپنے گھر پہنچے، لأننی جوعان، اس لیے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ هل تعرفین اعداد الطعام، کیا تم کھانا بنانا جانتی ہو؟ اجابت الفأرة المغرورہ، اس مغرور چوہے نے جواب دیا، بالطبع، کیوں نہیں۔ وعند وصولہما الی البیت، اور جب دونوں گھر پہنچے، قامت باعداد شربت خضار، تو سبزی کا ایک شوربہ اس نے بنا لیا۔ وبعد الانتہاء من اعدادها، تو جب اس کو بنا لیا، بنانے سے فارغ ہوئی، حملت سلطانیت الشربت الساخنہ، تو اس نے وہ جو برتن تھا شوربے کا، گرم شوربے والا برتن، اس کو اٹھایا، ووضعتها علی المائدہ، اور دسترخوان پر رکھ دیا۔ وقالت للقط، اور بلی سے کہا، انظر الی شربت الخضار اللذیذہ، اس سبزی کے شوربے کو دیکھو جو بہت لذت والی ہے، التی قمت بعملها، جس کو میں نے تیار کیا ہے۔ تو بلی کہنے لگا، شوربت خضار، کیا سبزی کا شوربہ؟ انا افضل اللحم، مجھے تو گوشت اچھا لگتا ہے، گوشت کو پسند کرتا ہوں۔ وبدأ القط یجری وراء الفأرہ، اب بلی دوڑنے لگا اس چوہے کے پیچھے، التی صرخت من الذعر، کہ جس نے خوف کی وجہ سے چیخی، وطلبت المساعدہ، اور مدد طلب کی۔ قال القط، بلی نے کہا، لقد وقعت فی الفخ، اب تم پس گئی ہو فخ میں، فخ کہتے ہیں کمین کو۔ ایتها الفأرة المغرورہ، اے مغرور چوہے، ولم اکن ارید زوجتا، مجھے بیوی نہیں چاہیے تھی، ولکن اکلتا لذیذہ، مجھے اچھا کھانا چاہیے تھا۔ وعندما وقعت الفأرة بین مخالب القط، جب چوہا واقع ہوئی، پس گئی بلی کے پنجوں کے مابین، قالت، کہنے لگی، لقد حدث لی کل هذا بسبب غروری، یہ سب کچھ مجھے میرے غرور کی وجہ سے ہوا۔